پچھلے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی گاؤں میں ایک لوہار اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا میرے لیے ایک چھری بناؤ جس کی دھار بہت تیز ہو۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ تو بتاؤ تم چھری کا کرو گے کیا؟ بیٹے نے گول مول جواب دیا، بس ابا مجھے چھری چاہیے۔ آخر بیٹے کے بے حد اصرار پر باپ نے لوہے کی چھری بنا دی۔ جب بیٹے کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا تو وہ شیر ہو گیا۔ لگا باپ کو ڈرانے دھمکانے کہ ابا فوراً راجکمار کے محل میں جاؤ اور میرے لیے راجکماری کا رشتہ مانگو، اگر نہیں مانگا تو میں یہ چھری مار کر تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لوہار بیچارہ یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ لڑکے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ لوہار اس گھڑی کو کوسنے لگا جب اس نے اپنے بیٹے کو چھری بنا کر دی تھی۔ اب سوچنے لگا کہ کروں تو کروں کیا، ادھر کنواں ادھر کھائی، اگر راجا سے رشتہ مانگنے گیا تو راجا مجھے مار ڈالے گا اور اگر نہ گیا تو بیٹا مجھے مار ڈالے گا۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یوں مرنے سے وہاں مرنا بہتر ہے۔ چلو راجا کے پاس چلتا ہوں، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں، بات تو ہو جائے گی کہ لوہار رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں گم نامی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ راجا کے ہاتھوں عزت سے مشہور ہو کر مر جاؤں۔ ایک دن لوہار ہمت کر کے راجا کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کے لیے راجکماری کا رشتہ مانگا۔ یہ سن کر راجا کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ کمی ہو کر میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے۔ دل تو چاہا کہ اسی وقت جلاد کو حکم دے کر اس کا سر تن سے جدا کروا دوں، لیکن وزیر ذرا سمجھدار تھا۔ راجا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج اسے مروا دیا تو خام خام میں ہنسی مذاق ہوگا، لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، ہم کس کس کا منہ بند کروائیں گے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم کسی طرح اسے ٹال دیں، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم اس سے ایسا سوال کر ڈالتے ہیں کہ جس کا جواب یہ ساری زندگی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اگر گڑ دینے سے یہ مر جائے تو زہر کیوں دیجیے۔ اس کے بعد وزیر لوہار سے مخاطب ہو کر بولا، میاں لوہار، ہم راجکماری کا رشتہ تمہارے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے کہ تمہارا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جو آج سے پہلے نہ کسی نے کیا ہو نہ کسی نے دیکھا ہو۔ لوہار شرط سن کر واپس لوٹ پڑا اور اپنے زندہ بچ جانے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی۔ دونوں باپ بیٹے نے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی شرری یعنی شرس کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ زمین پر چاروں طرف شریک کے پیلے پیلے پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ آدمی نے چولہے میں اپنی ٹانگ ڈال رکھی ہے اور پیر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ چولہے پر کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی رکھی ہے اور وہ پکوڑے تل تل کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کام تو راجا نے نہ کہیں سنا ہوگا نہ کہیں دیکھا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لو اور اسے بھی اس طرح سے پکوڑے تلنا سکھا دو۔ وہ آدمی لوہار سے بولا، میاں آگے چلے جاؤ، آگے میرا استاد بیٹھا ہے، وہ تمہارے بیٹے کو شاگردی پر رکھ لے تو رکھ لے، مجھے شاگرد بنانے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹا آگے چلے گئے۔ چلتے چلتے آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑ کی چھاؤں کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہے اور بڑ کے چاروں طرف بڑ کا پھل بکھرا ہوا ہے۔ اس نے چولہے میں اپنی ٹانگ ڈال رکھی ہے اور ایڑی سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور چولہے پر ابلتے ہوئے تیل کی کڑھائی رکھی ہے اور وہ جلیبیاں تل تل کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی مشکل ہے، یہ کام تو راجا نے نہ کہیں دیکھا ہوگا نہ کہیں سنا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو اپنی شاگردی میں رکھ لے، اسے بھی اس طرح سے جلیبیاں تلنا سکھا دے۔ اس آدمی نے لوہار سے کہا، میاں آگے چلے جاؤ، آگے میرا استاد بیٹھا ہے، وہ تیرے بیٹے کو شاگردی پر رکھ لے تو رکھ لے، مجھے شاگرد بنانے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹا آگے روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے چلتے ایک اور جگہ پر پہنچے جہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیڑی کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ زمین پر بیڑی کے میٹھے میٹھے بیر بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے بھی چولہے میں اپنا پیر ڈال رکھا ہے اور پیر سے شعلے نکل رہے ہیں۔ چولہے پر گنے کے رس سے بھری ہوئی ایک کڑھائی رکھی ہے اور وہ گڑ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔
لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو تن ہی تن میں کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ کام تو راجا نے نہ کہیں سنا ہوگا نہ کہیں دیکھا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے نیک بندے، میرے بیٹے کو بھی اپنی شاگردی میں رکھ لو، اسے بھی اس طرح سے گڑ بنانا سکھا دو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لیتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، یہ لو چابیاں، وہ سامنے ایک کمرہ ہے، اس کمرے کا دروازہ کھولو اور اپنے بیٹے کو کمرے میں بٹھا کر باہر سے دروازہ بند کر دو۔ لوہار نے اس آدمی کی ہدایت پر عمل کیا۔ جب بیٹے کو کمرے میں بند کر کے واپس جانے لگا تو اس نے آدمی سے کہا، یہ لو چابیاں، اور جواب میں آدمی نے کہا، 2 سال بعد واپس آنا۔ لوہار چابیاں دے کر اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ لڑکا ادھر کمرے میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہا، انتظار کرتا تھا کہ کوئی آئے اور اس کی مدد کرے، لیکن پورا دن گزر گیا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ پھر جب لڑکے نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خون خشک ہونے لگا۔ اس کے سامنے خوفناک مناظر تھا۔ کمرے کے اندر چاروں طرف انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ لڑکے نے سوچا، نہ جانے مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگ اس موت کے کمرے میں اپنی جان دے چکے ہیں، اور میرا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ میں اور میرا باپ اس باہر بیٹھے آدمی کے دھوکے میں آ گئے، اب مجھے بھی ان آدمیوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا پڑے گا۔ ایک روز میری بھی ہڈیاں ان ہڈیوں کی طرح بکھری پڑی ہوں گی۔ یہی سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب رونے سے دل کا غبار نکل گیا تو کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل نے کہا، جب تک سانسیں تب تک۔ اس لڑکے نے زمین پڑی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی اٹھائی جس کا سرا چھری سے زیادہ تیز تھا اور دیوار کھودنا شروع کر دی۔ دیوار سے مٹی گرتی رہی اور گرتی رہی، آخر دن رات کی محنت رنگ لائی۔ دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا کہ ایک آدمی آرام سے نکل سکتا ہے۔ جب لڑکا اس میں سے نکل کر دوسری طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک اور کمرہ اس کا منتظر ہے۔ کمرہ خوب سجا ہوا ہے، قیمتی پردے لٹک رہے ہیں، کمرے میں بہت قیمتی قالین بچھا ہوا ہے۔ جالی کے پردے کے پیچھے سانس لیتے ہوئے کسی بہت حسین جسم کا احساس ہوتا ہے۔ وہی لوہار کے لڑکے نے پردہ سرکایا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ گھورے رنگ کی مالک بہت خوبصورت بستر پر لیٹی ہوئی ہے، سو رہی ہے، جوانی کی نیند میں سانسیں لیتے ہوئے اس کا جسم مسلسل حرکت ہے۔ کروٹوں کے باعث کالے کالے لمبے بال اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر لڑکا آنکھیں پھاڑے سے دیکھتا رہا۔ اسی دوران لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو لڑکی اپنے کمرے میں اجنبی لڑکے کو دیکھ کر گھبرا گئی اور لڑکا بھی گھبرایا کہ نہ جانے خدا کیا بلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں مطمئن ہوئے تو لڑکی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس آ اور مجھے بتا کہ تو کون ہے اور یہاں کیسے پہنچا۔ یہ سن کر لوہار کے لڑکے کی ہمت بڑھی۔ اس نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ پہلے تو لڑکی نے اسے کچھ کھانے کے لیے دیا اور پھر کہا، جو آدمی باہر گڑ نکال کر کھا رہا ہے اور جس نے تجھے اس کمرے میں بند کیا ہے وہ آدمی میرا باپ ہے۔ میں بھی جادوگرنی ہوں، تو فکر نہ کر، میں تجھے جادو سکھاؤں گی۔ لڑکی اپنے باپ سے 2 گنا تیز تھی۔ اگر باپ 14 درجے پر تھا تو بیٹی 16 پر تھی۔ لڑکی نے لوہار کے لڑکے کو جادو سکھانا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ اسی طرح طرح کے پھل اور لذیذ کھانے کھلاتی، اچھی سے اچھی سے پوشاک پہننے کے لیے دیتی۔ اسی طرح سے 1 برس گزر گیا لیکن لوہار لڑکے کو لینے کے لیے نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک میرا بیٹا کامل جادوگر نہیں بن جاتا اسے لینے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس طرح وہ لڑکا سائرہ جادوگرنی سے جادو سیکھتا رہا اور ایک دن اپنے جادو میں ماہر ہو گیا۔ 2 برس کے بعد جب لوہار واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اسی طرح بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ زمین پر بیری کے میٹھے میٹھے بید بکھرے پڑے ہیں اور اس آدمی نے اپنی ٹانگ چولہے میں ڈال رکھی ہے اور پیر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے گڑ بنا کر کھا رہا ہے۔ لوہار یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بولا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ 2 سال پہلے میں اسے تیری شاگردی میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں تو 2 سال سے یہیں پر بیٹھا ہوں اور گڑ بنا بنا کر کھا رہا ہوں، نہ جانے مجھے نہ فرصت ملی نہ میں جا کر دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے گیا تھا۔ یہ لے کنجیاں اور اپنے بیٹے کو جا کر دیکھ لے۔ باپ نے سنا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا تھا، یہ سوچ کے کہ 2 سال بعد بیٹے کی ہڈیاں ہی ملیں تو ملیں ورنہ زندہ ملنا تو ناممکن ہے۔ گڑ کھانے کے شوقین آدمی کو دل ہی دل میں گالیاں دیتا ہوا لوہار دوڑا دوڑا اس کمرے کی طرف گیا اور تالے میں چابی گھمائی
لڑکی کے کانوں میں جب چابی کی آواز پڑی تو لڑکے سے کہنے لگی، اگر میرا باپ ہوا تو ہم دونوں کو مار ڈالے گا، اور اگر تیرا باپ ہوا تو ہم دونوں بچ جائیں گے۔ لوہار دروازہ کھول کر اندر گیا تو کمرہ خالی تھا۔ دوار کے سوراخ سے گزر کر جب دوسرے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، سامنے کمرے پر مسیری پر ایک خوبصورت لڑکی اور اس کا لڑکا بیٹھے ہوئے ہیں۔ مارنے والے سے جان بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر باپ کے جان میں جان آئی، دوڑ کر بیٹے کو بے اختیار سینے سے لگا لیا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد لڑکے نے اپنے باپ کو لڑکی کا تعارف کروایا۔ اصل حقیقت سے جب لوہار واقف ہوا تو وہ کام کر رہ گیا۔ اس نے اس کے بیٹے کی جان بچانے والی لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ خوبصورت جادوگرنی سائرہ کہنے لگی، اب تم دونوں کے بچنے کی فقط ایک ہی آس ہے، اور وہ یہ کہ اے لوہار، تو روتا پٹتا باہر میرے باپ کے پاس جا اور اسے کہہ کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا مر گیا، تو نے نہ اس کو باہر نکالا اور نہ ہی اسے کوئی جادو سکھایا۔ اب مجھے اتنی اجازت تو دے کہ اس کی ہڈیوں کو کسی کپڑے میں باندھ کر لے جاؤں تاکہ اس کی ہڈیوں کو دفن کر سکوں۔ لوہار روتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ جیسا لڑکی نے سمجھایا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ گڑ بناتا اور کھاتا ہوا وہ آدمی بولا، ہاں ہاں ہڈیاں لے جا، میں نے ان کا کرنا ہی کیا ہے۔ اور اس بوڑھے جادوگر نے ہڈیاں لے جانے کے لیے ایک چادر بھی فراہم کر دی۔ لوہار دوبارہ کمرے میں آیا اور لڑکی کی بتائی گئی ہدایت کے مطابق اپنے بیٹے کو چادر میں چھپا لیا۔ جب بیٹے کو چادر میں چھپائے کندھے پر اٹھا کر باہر جانے لگا تو لڑکی بولی، میری ایک بات پلے سے باندھ لو، میں نے تمہارے لڑکے کو جو جادو سکھایا ہے، اس جادو کے ذریعے راستے میں ہی کہیں کمائی کرنا شروع نہ کر دینا۔ اگر تم نے راستے میں ہی امیر ہونا شروع کر دیا تو میرے باپ کو پتہ چل جائے گا اور وہ پھر تجھے اور تیرے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا۔ خوبصورت سائرہ کمرے میں ہی رہی۔ لوہار نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی تم بھی ہمارے ساتھ چل، اپنے سنگ دل اور ظالم باپ سے رہائی حاصل کر۔ لیکن لڑکی نہ مانی اور کہنے لگی، اس طرح سے ہم تینوں ہی پکڑے جائیں گے، اور ویسے بھی میرا جینا مرنا یہیں پر ہے، یہاں سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں گی۔ لوہار اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹے کندھے پر اٹھائے باہر نکلا اور اس نے چابیوں کا گچھا دور ہی سے جادوگر کی طرف پھینک دیا، جو ابھی تک بیٹھا گڑ بنا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کھا رہا تھا۔ جادوگر نے اس کی طرف کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا، چابیاں اٹھائی اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب لوہار سفر کی اس آدمی سے کہیں دور نکل آیا تو اس نے اپنے کندھے سے نیچے اتارا، اپنے بیٹے کو باہر نکالا اور دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان دونوں کی جان بچ گئی، اور پھر سے باپ بیٹے نے سفر کا آغاز کیا۔ وہ چلے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے جنگل سے باہر نکل آئے۔ اب وہ ہرے بھرے کھیتوں میں پہنچ گئے۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ رہٹ چل رہا ہے، بیل گھوم رہا ہے اور کنویں سے پانی نکل رہا ہے۔ پاس ہی ایک زمیندار کھڑا ہے۔ لوہار کا لڑکا بولا، ابا میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں، میں ایک منتر پڑھوں گا اور بیل بن جاؤں گا، تم مجھے زمیندار کو بیچ دینا، لیکن یاد رکھنا میرا رسا اتار لینا، اسے ساتھ مت دینا۔ لڑکے نے جب کچھ پڑھا تو وہ پھر بیل بن گیا اور پھر دونوں چلتے چلتے زمیندار کے پاس پہنچے۔ زمیندار نے اس قدر خوبصورت اور پلا ہوا بیل دیکھا تو کہنے لگا، بابا جی کیا تم نے بیل کو بیچنا ہے؟ لوہار نے کہا، ہاں بیچنا ہے۔ زمیندار نے پوچھا، کیا لوگے؟ لوہار نے کہا، 5.25 روپے۔ زمیندار کو سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر لوہار بولا، میرا بیل بہت اچھا ہے، اگر تجھے یقین نہ آئے تو اسے ریٹ میں جوڑ کر دیکھ لے۔ زمیندار نے بیل کو جب ریٹ میں جوڑا، بیل خوب پانی نکالنے لگا، اس کے پہلے والے بیل سے بھی کہیں زیادہ۔ زمیندار بیل کو دیکھ کر راضی ہو گیا اور اسے خریدنے کے لیے بھی مان گیا۔ لوہار کہنے لگا، لیکن میں نے اپنا رسا نہیں دینا۔ زمیندار بولا، کوئی بات نہیں، میں اپنا رسا خود باندھ لوں گا، تم اپنا رسا لے جاؤ۔ زمیندار نے 5 روپے دیے اور وہ بیل خرید لیا۔ جب لوہار چلتے چلتے کافی دور نکل گیا تو بیل نے اپنا رخ موڑا اور بھاگ کر کھڑا ہوا، سیدھا لوہار کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر پھر لڑکا بن گیا۔ زمیندار بیچارہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے بھاگا دوڑا اور ہانپتا ہوا لوہار کے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا تم نے میرا بیل تو نہیں دیکھا؟ لوہار بولا، بیل تو میں ابھی تمہارے حوالے کر کے آیا ہوں، کہاں ہے؟ بیچارے زمیندار کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، جو لڑکا اس کے ساتھ جا رہا ہے وہی بیل ہوگا۔ زمیندار واپس لوٹ گیا۔ لوہار اور اس کے لڑکے نے لڑکی کی دی گئی ہدایت پر عمل نہ کیا اور راستے ہی میں کمائی شروع کر دی۔ اب راستے ہی میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ بوڑھے جادوگر کو پتہ چل گیا کہ لوہار کا لڑکا زندہ ہے اور میری قید سے فرار ہو چکا ہے، میری اپنی ہی بیٹی نے اسے مکمل جادو سکھا دیا ہے۔
जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का भेष धारा और इससे पहले ही आगे रास्ते में बैठ गया। लोहार के लड़के को क्योंकि पहले ही कामयाबी मिली थी, इसलिए इसने फिर से लालच किया और इस बार ऊँट बनने का सोचा और बोला, अब्बा इस बार तू मेरे बदले पूरे 9 रुपये मांगना और 1 रुपये भी कम मत करना, और याद रहे मेरे साथ में नकील मत देना। इतना कहकर लड़के ने मंत्र पढ़ा और ऊँट बन गया। लोहार इस ऊँट का रस्सा पकड़े पकड़े चलता चलता इस जादूगर के पास पहुंच गया जो फकीर का भेष बदले इनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, अब्बा जी क्या ऊँट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की कही थी। अब्बा जी ने कहा, हाँ बेचना है। फकीर ने बोला, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 9 रुपये। फकीर ने फौरन 9 रुपये निकाले और लोहार की हथेली पर रख दिए। अब लोहार को याद आया और बोला, मैंने ऊँट के साथ नकेल नहीं देनी। फकीर भी जादूगर था और राजदार था, नकेल के भेद और अहमियत से वाकिफ था। वो बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है और नकेल ऊँट के साथ ही खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी पड़ेगी। इनके बीच इतनी बहस हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द खेतों में काम करते हुए किसान भागे भागे आए, वो वहाँ पर जमा हो गए। फकीर ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, लोगों क्या तुमने आज तक ये सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला जानवर इसके गले से रास्ता उतार ले? देखो ये आदमी मुझसे पूरी कीमत पर ऊँट बेचने के बाद भी ये नकेल वापस लेने पर झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में वजन था। जब लोगों ने देखा कि ये तू मैं नकील के लिए हो रही है तो सब ने लोहार को झूठा किया। इतने लोगों के आगे लोहार की पेश न गई, इसे न चाहते हुए भी ऊँट के साथ नकील देना पड़ा। फकीर जो जादूगर था और नकील की हकीकत से वाकिफ था, खुशी के मारे उछलने लगा। लड़का अब जादूगर के कब्जे में था क्योंकि अब नकील जादूगर के हाथ में थी और इसलिए इसके लिए अब ये मुमकिन न था कि वो पहले की तरह आज़ाद होकर वहाँ से भाग जाए। लेकिन लड़का भी अब आम लड़का नहीं था। 2 साल जादूगर की लड़की की शागिर्दी में रहने के बाद एक कामिल जादूगर बन चुका था। इसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में नकील का दूसरा सिरा फट से नीचे गिर गया। इसने नीचे मुड़कर देखा तो उनका नामो निशान भी न था और नकील नीचे ज़मीन पर घिसट रही थी। जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया, लेकिन लड़का भी कुछ कम नहीं था, शेर को सवा शेर। कबूतर ने जब नीचे झुककर देखा, गांव की कुछ औरतें झुकी हुई छप्पड़ में से हाथ भर भर कर काली से चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों और फर्शों पर लगा सकें। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ लेता, लड़का मंत्र पढ़कर मेंढक बनकर छप्पड़ में जा गिरा। ये देखकर बूढ़ा जादूगर जल्दी से बगला बन गया और छप्पड़ में उतरा और चूंचे मार मार कर मेंढक को तलाश करने लगा। एक गांव की खूबसूरत गोरी लड़की भी अपने लंबे लंबे हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर से मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर लड़की की उंगली में चला गया। अगला भगत यानी जादूगर अब इसकी उंगली से छल्ला निकालने से तो रहा, थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी बर्तनों में लेकर अपने घरों की तरफ चल पड़ी। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले ने फकीर का रूप धारा और सदा लगाते हुए इसके घर जा पहुंचा। लड़की छन्ने में आटा डाल दरवाजे पर आई। जादूगर बोला, बेटी मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तुम्हारे दाएं हाथ में है। ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला? जब ये तकरार लड़की की माँ के कानों में पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जब माँ को असल बात पता चली तो वो लड़की से बहुत खफा हुई। माँ शक्की मिजाज औरत थी। लड़की से कहने लगी, तू तो छप्पर से मिट्टी लेने गई थी, ये छोटी उंगली में छल्ला कहाँ से पहनवा कर आ गई? बता तेरी किस यार ने तुझे ये छल्ला दिया है? इसे फौरन उतार और फेंक दे। आ लेने दे तेरे बाप को, मैं सब बताती हूँ। इससे पहले कि तू कोई चांद चढ़ाई कर देती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। इसने अपनी छोटी उंगली से छल्ला निकालकर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में था। जैसे ही छल्ला गिरा, लड़का आज़ाद हो गया और फिर से कबूतर बनकर उड़ गया और जादूगर बाज बनकर इसके पीछे लग गया। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों इसके ऊपर उड़ रहे थे। राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने की तार बनकर बादशाह के ताज में जा गिरा। यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर फिर बाज से फकीर बन गया और बादशाह के सामने आकर सदा लगाई। राजा ने कहा, मांग क्या मांगता है? फकीर ने कहा, राजा तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है मुझे वो दे दे। ये बात सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई कि मेरे ताज में तो कोई सोने का तार नहीं। ये सोचकर इसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में हाथ डालकर देखे तो सही। जो ही राजा ने ताज में हाथ डालकर तार निकाला तो लड़का फौरन
اور زمین پر گر گیا۔ فقیر فوراً مرغا بن کر انہیں چگنے لگا اور لڑکا دیکھتے ہی دیکھتے موتیوں سے بلّا بن گیا اور اس مرغے کو پکڑ کر دبوچ لیا اور وہیں پر مار دیا۔ راجہ دم بخود حیران پریشان یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ ایسا منظر راجہ نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مرغے کو مارنے کے بعد لڑکا اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا اور آگے بڑھ کر راجہ کے روبرو آیا۔ راجہ جو ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوا تھا بمشکل ہی بولا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ لڑکے نے کہا، مہاراج بتائیے، کیا آج سے پہلے آپ نے یہ سب دیکھا یا سنا؟ راجہ حیرت سے منہ میں انگلیاں دبائے بولا، نہیں، کبھی نہیں۔ اس لڑکے نے کہا، مہاراج اب آپ اپنا معاہدہ یاد کیجیے جو آپ نے میرے باپ سے کیا تھا۔ میں اسی لوہار کا لڑکا ہوں۔ میں نے بھری کچہری میں اتنے لوگوں کے سامنے آپ کی شرط پوری کی ہے۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے اور مجھے راجکماری کا رشتہ دیں۔ راجہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا تھا، اسے مجبوراً ہاں کرنی پڑی اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے دینا پڑا۔ چند روز بعد لوہار اپنے لڑکے کو سجی گھوڑی پر بٹھائے بارات لے کر راجہ کے محل میں آ گیا۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ لوہار کا لڑکا بادشاہ کا داماد بن گیا۔ کیونکہ راجہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس لیے راجہ نے لوہار کے بیٹے کو ہی اپنا ولی عہد بنا لیا۔ سالوں بعد جب راجہ مر گیا تو لوہار کا لڑکا تخت پر بیٹھا اور نہایت آن بان سے حکومت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔